اللہ جب ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو کچھ اشارے اور کچھ نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعائیں کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کبھی قبول ہوں گی بھی یا نہیں؟ اس چیز کے لیے اللہ ہمیں کچھ اشارے دیتا ہے۔ آج انہی اشاروں اور نشانیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کروں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر تمہارے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، اللہ پاک میری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ دلوں کے حال تو تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں خدا ان سب سے واقف ہے، اور وہ اللہ کے ہاں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اور جب اس کے لیے دعا کرتے ہو نا، تو جب اس کی دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے ذہن میں آتا ہے تو رب تو وہیں پہ ہی تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ ممکن اور ناممکن تو صرف تمہارے لیے ہو سکتا ہے، رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے رب کے کہنے پر 6 دن کے اندر یہ کائنات بنا دی گئی۔ اس رب کے کہنے پر کیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ کیا اس رب کے ایک کن پر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ بے شک وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو پھر تم کیوں اپنے رب سے نا امید ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو ذات سے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، اور نہ ہی زبان سے کوئی لفظ اور نہ ہی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت دل تو تب بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب ہمیں آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ کرچیاں خود سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تب وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ اللہ کریم خود اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنے زور کا کہ آسمانی حلق اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں دعائیں کرتی ہے اور فریادیں کرتی ہے کہ اے اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کریم کی کیفیت کہ جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سوچو جب تمہاری خاموشی کا شور عرش تک پہنچ جاتا ہے تو کیا تمہارے دل میں رہنے والا وہ اللہ تمہیں سن نہیں سکتا؟ میرا اللہ تعالیٰ تو خود قرآن قدیم میں ارشاد کرتا ہے، وہ تو دلوں کی باتوں تک سے آگاہ ہے، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی خوب جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ وہ تو سب سنتا اور جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں یا جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ تو دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے۔ پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے اور دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور وہ ویران آنکھیں پھر سے شکر سے بھر جاتی ہیں، اور پھر کرچیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اور یقین اپنے اللہ پر ہو۔ اور اللہ تو قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا،
تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، تمہارا رب کچھ نہیں بولا، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزے کرے گا، تمہاری پسندیدہ چیز سے ملوا دے گا تمہیں۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کر دے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ مگر کچھ ویسے وسوسے ہیں جو تمہارے دل کو بے چین کر رہے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات سے ہمارا دل لگا دیتا ہے کہ جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں رکھنی۔ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہی جا سکتے ہیں، جہاں سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری باتیں تمہیں اس کا پیارا بنا دیتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جہاں پر آگے تمہیں تمہارا رب نظر آتا ہے۔ میرا رب تو قرآن پاک میں خود ارشاد کرتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اداس ہو جانا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں، مگر کبھی کبھی غم اور پریشانیاں بھی تو ہماری خوشیوں کا ہی حصہ ہوتی ہیں نا۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے رابطہ مت توڑو، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑو کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی بھی شے کے بس میں نہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں حالی حال واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی اور نہ ہی تم نے کسی سے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے۔ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو پھر اتنی میرے رب کی واضح آیات پڑھ کر بھی آپ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیوں اس ذات کریم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ وہ رب چاہے تو آج تمہارے معجزوں پر کن فرما دے، وہ رب چاہے تو تھوڑی دیر کے بعد فرما دے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو، یقین بھی ایسا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تمہیں اعتماد ہو کہ تمہارا رب تمہیں گرنے نہیں دے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے دعاؤں پر یقین ہونا ضروری ہے، اپنے رب پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کرے، آمین یا رب العالمین۔